السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ کہ آج کی ہماری ختم بخاری جو ہوگی یہ حضرت اقدس مفتی حنیف صاحب مانگرولی جو جامعہ تعلیم الدین سیدوکر کے شیخ الحدیث ہیں، بخاری شریف کا درس دیتے ہیں، انہی کی زبان سے ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شہر مانگرول کو یہ بہت بڑی سعادت مندی اور خوش نصیبی ہماری کہ ہمارے اس شہر کے اندر ایسے باصلاحیت بااستعداد عالم سرزمین مانگرول کے اندر بھی ہیں کہ جو ختم بخاری شریف کے آخری درس کو الحمدللہ بڑے بہترین انداز کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ تو لیجئے آج کے ختم بخاری کے لیے میں حضرت اقدس مفتی حنیف صاحب مانگرولی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ختم بخاری کریں گے، اور اس سے پہلے طلبہ عزیز کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ بخاری شریف کے آخری روایت کو آپ کے سامنے تلاوت فرمائیں گے۔ ایک بات یہ سنتے ہوئے چلیں کہ جس مجلس میں جس محفل میں اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے وہ مجلس بھی، اور جس مجلس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر خیر ہو، اور اس سے بڑھ کر ذکر خیر کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو، صحیح احادیث کو جس کتاب کے اندر جمع کیا ہے، جس کو ہم سنتے ہیں بخاری شریف کے نام سے، اس کے آخری حدیث ہوگی تو اس کے اندر عام طور پر دعائیں قبول ہوگی۔ یہ دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے۔ ایسے متبرک دن بھی چل رہے ہیں، فضیلت والے دن بھی چل رہے ہیں، اور اس میں ختم بخاری کی مجلس کے اندر جو دعا ہوتی ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے ختم بخاری کے درس کو سنیں گے اور آخر کے اندر ہم دعا بھی انشاءاللہ العزیز کریں گے۔ تو آپ میں دعوت دیتا ہوں حضرت اقدس مفتی حنیف صاحب مدث اللہ العالی کو کہ وہ ختم بخاری آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال ابن آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر مقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن الجعفي رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه آمين. قال حدثنا أحمد بن أشقر قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن.
وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجاهل. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الإمام الجليل الحجة حافظ الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجسمة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومهم آمين. قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال حدثنا أحمد بن أشهاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع
عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا أحمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مني مقالتي فحفظه أو ووعاه أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حاضرین جلسہ، 2020-21 کا سال پورے عالم کے لیے جس کرب و فقر اور جس پریشانی کا ہے وہ رود روشن ہے. امت کے لیے سب سے بڑا سانحہ عالمی سطح سے کہ تعلیم میں زندگی ہے اور تعلیم ہی کامیابی کی کلید ہے. یہ ایک زندگی ہے، یہ ایک حیات ہے جسے روک دیا گیا. بڑی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، حالات سے دو چار حالات کا سامنا کرتے ہوئے اللہ عز و جل سے مدد مانگتے ہوئے الحمدللہ ثم الحمدللہ ذی الحجہ کے اواخر محرم الحرام کے اوائل سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا. ابتدا میں آپ عزیز طلباء نے، اساتذہ نے قرب جوار سے اپ ڈاؤن کی. احسان ہے ہمارے پڑوس کے ساتھیوں کا، اپنے مکانات دیے، تعلیمی سلسلہ شروع ہوا. محترم حنیف بھائی بدھا حاجی سلیمان کے صاحب زادے، اس عمارت میں پلاسٹر بھی نہیں تھا، کام بھی چلتا تھا، تعلیمی سلسلہ بھی جاری رہا. ایک فکر دل میں یہ تھی کہ آپ عزیزان ملت کے یہ سال جو چلا گیا وہ مستقبل میں کبھی واپس آنے والا نہیں. زندگی کے یہ قیمتی لمحات جو گزر جاتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں آتے. تو میں اپنے نسبی بیٹے اور آپ روحانی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں فکر مند تھا. حضرت مولانا حامد صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اساتذہ بھی متفکر تھے. ایک جماعت سے تعلیمی سلسلے کا آغاز ہوا، پھر آپ حضرات کی طلب ہوئی. الحمدللہ ثم الحمدللہ
3 مقامات پر بانگرول میں، ڈاری میں، سیدوکر میں 250 طلبہ جامعہ کے کل 1560 طلبہ مکاتب کے سمیت تعلیمی سلسلے میں مصروف رہے۔ سال کے ختم پر اجلاس سالانہ منعقد آج ہو رہا ہے۔ مبارک دن ہے 14 شعبان المعظم، آج کی رات آنے والی شب برات ہے۔ عام طور پر جلسہ ختم بخاری شریف حضرات مشائخین کرام کیا کرتے ہیں۔ ہمارے جامعہ میں افتتاح بخاری شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا محمد یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرکزہ نے فرمایا تھا۔ اس کے بعد سے برابر تعلیمی سال کے ختم پر جلسہ ختم بخاری شریف رکھا جاتا ہے۔ پہلے میں علاقے میں حضرت الاستاذ مرحوم مفتی اسماعیل صاحب بڑکوجروی نور اللہ مرکزہ کو لاتا رہا۔ پھر ان کے بعد جب وہ عالم فانی سے عالم آخرت کی طرف کچھ فرما گئے، یہ راس المحققین تھے۔ یہ سرزمین گجرات میں فقہ کے یوں سمجھیے محققین کے سرتاج تھے۔ بزبان مفکر اسلام حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرکزہ کہ سرزمین گجرات میں فن فقہ میں ایک تحقیق کا ایمان کھو دیا ہے۔ بہت زبردست پائے چوٹی کے محقق۔ مجھے معلوم ہے جب مادر علمی دارالعلوم حسنیہ میں ختم بخاری شریف کے عنوان سے وہ تشریف لائے تھے، وَنَزَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، القسط پر بخاری شریف کے 89 کتابوں میں 3890 ابواب میں جہاں قسط کا لفظ آیا ہے، پوری بخاری پر گویا کہ نظر ہو ایک مدلل کلام فرمایا تھا۔ حضرت جوار رحمت خداوندی میں تشریف لے گئے، کوئی نسبی اولاد نہیں چھوڑی، لیکن روحانی اولاد ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ ان کے بعد حضرت شیخ المشائخ مولانا محمد حنیف صاحب لوہانوی دامت برکاتہم العالیہ، سرزمین گجرات ہی کی نہیں، ملک ہندوستان ہی کی نہیں، عالمی سطح سے کام کرنے والی عبقری شخصیات میں جو گراں نمایاں شخصیات ہیں، ان میں حضرت اقدس مولانا محمد حنیف صاحب لوہانوی دامت برکاتہم العالیہ ہیں۔ تو حضرت ہر سال فرماتے ہیں کہ تو ہی ختم بخاری کر۔ اس سال بھی فرمایا تھا۔ حضرت کینیڈا میں 2 دارالعلوم میں وہاں بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، 2 دارالعلوم میں، ایک میں ظہر تک، ایک میں ظہر کے بعد، 2 جگہ بخاری کا ختم ہوگا وہاں۔ حضرت نے اس سال کینیڈا کے سفر سے پہلے گجرات میں 500 سے زائد علماء کو بلا کر حالات میں ختم بخاری کروایا تھا، کھروڑ میں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ دعائیں قبول ہوئی، حالات میں الحمدللہ کافی فائدہ ہوا، یعنی حالات دور ہوئے۔ پھر اس کے بعد حضرت کینیڈا تشریف لے گئے تو فرمایا تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی۔ حضرت شیخ کے کامیاب شاگردوں میں گجرات میں حضرت مولانا محمد صاحب سارودی دارالعلوم کٹھور کے شیخ الحدیث ہیں، اور ہمارے جامعہ کے وہ شورا کے ٹرسٹی بھی ہیں، ٹرسٹ منڈل میں بھی ہیں۔ میں نے کہا آپ کو آنا ہے، وہ تیار بھی ہو گئے، لیکن حالات کی وجہ سے انہوں نے بھی فرمایا کہ شیخ کا فیصلہ ہے، آپ ہی جو ہیں اس کام کے لیے آمدہ ہو جائیں۔ پھر ان حضرات کی دعائیں لی اور ہمارے اساتذہ کرام کا پرخلوص تعاون اور ان کی ہمت افزائی اور آپ عزیز طلباء کی والہانہ محبت، اس کے نتیجے میں نے یہ طے کیا کہ چلو 2 جگہ بخاری شریف اس سال پڑھائی ہے، آخری درس ابھی پڑھا دیتے ہیں۔ یہ مانگرول کی سرزمین ہے، ہندوستان میں واقع ساحل سمندر پر ایک علمی شہر ہے۔ سرزمین ہندوستان میں
صوبہ گجرات میں سوراشٹر میں ساحل سمندر پر واقع ایک علمی شہر ہے. 81 برس پہلے 81 ایئر یہاں ایک کتاب لکھی گئی ہے مسدس مانگرول. حالات یہ ہیں ورنہ وہ اشعار میں منظوم انداز میں مانگرول کی حقیقت بیان کی ہے مسدس مانگرول کے نام سے. 81 برس پہلے مسدس مانگرول لکھی گئی. اس میں میرے پاس وہ کتاب موجود ہے. پوری منظوم انداز میں یہ کتاب ہے. یہ علمی شہر ہے. یہاں بڑے بڑے محدثین، مفسرین، فقہا، ادبا پیدا ہوئے ہیں. اسی مانگرول کے ساحل میں مشکات المصابیح کا اوریجنل نسخہ تشریف لاتے تھے وہاں سے، اور یہاں کے ساحل میں سمندر میں طوفان آنے پر وہ مشکات کا نسخہ سمندر میں دریا برد ہو گیا. جامع مسجد کی دیواروں کے ستون اور دیوار اور ستون اس بات کی شہادت دیتے ہیں جہاں احادیث لکھی ہوئی ہے. یہ ایک علمی شہر ہے، یہ ایک تاریخی شہر ہے. 81 برس پہلے لکھی ہوئی کتاب میں لکھا ہے اس وقت مانگرول میں 22 مسجدیں تھیں. آج 81 برس کے بعد مانگرول میں 85 مسجدیں ہیں. شرعی مسجد، مکاتب اور عبادت گاہیں الگ، صرف مساجد 85 ہے. الحمدللہ 550 کے قریب علماء ہیں. الحمدللہ تقریباً 35 یا 30 حضرات مفتیان کرام ہیں. اسی طرح حفاظ قرآن کی بہت بڑی تعداد ہے. یہ ایک علمی اور تاریخی شہر ہے. یہ کوئی ایسا شہر نہیں ہے، البتہ اتنا ہے کہ سلسلہ مرور ایام پر رحلات اور حوادثات کے شکار ہو کر اونچ نیچ آیا ہے. لیکن آج سے 31 سال پہلے اسی مانگرول میں حضرت الاستاذ مولانا نجم الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، خلیفہ و مجاہد حضرت اقدس مولانا عبد الجبار صاحب آدمی نور اللہ مرکزہ حسین نے بخاری شریف پڑھی تھی 31 سال پہلے مانگرول میں. گویا کہ پچھلی چند صدیوں میں یہ سلسلہ ختم. پھر ہمارے یہاں مادر علمی دارالعلوم حسنیہ کے روح رواں مرحوم حاجی موسیٰ صاحب بیرہ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کیسر پوری محتمم دارالعلوم حسنیہ، وہ بھی جوار رحمتی خداوندی میں تشریف لے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی کربٹ کربٹ مغفرت فرمائے. جب ہم دارالعلوم کنتھاریا میں پڑھتے تھے، چہارم پورا کیا، پنجم میں ہم آئے تو یہ حضرات ہم کو لینے کے لیے وہاں سے یہاں تشریف لائے تھے کنتھاریا. اس وقت ہم 60 طلبہ دارالعلوم کنتھاریا میں مانگرول کے پڑھتے تھے. اس وقت ہم کو کہا گیا حضرت اقدس مربی و مشفق، میرے والد سے زیادہ احسان جن کے حضرت اقدس مولانا علی یوسف صاحب تابی نور اللہ مرکزہ ہو، انہوں نے طلبہ بھی بھیجے، اساتذہ بھی بھیجے. یہ بہت جگر کا کام ہے، اساتذہ بھی بھیج دینا، طلبہ بھی بھیج دینا. اور دارالعلوم حسنیہ میں پہلا درس بخاری کا افتتاح ہوا، اس کو 31 سال ہو گئے. 31 سال کے بعد ایک سال نکال دو، میں نے افتتاح کیا، 30 سال رہ گئے. یعنی آج سے 30 برس پہلے مانگرول کی زمین پر ہمارا جلسہ ختم بخاری شریف ہوا تھا. اس میں مولانا بورسدی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، وہ ہمارا جلسہ درس بخاری تھا. اس وقت اکابر دارالعلوم دیوبند سے بھی تشریف لا رہے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا نصیر احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لائے تھے. بڑے بڑے علماء کرام.
تو 30 برس پہلے آپ نے جو روایت پڑھی اور مانگرول میں ہم نے پڑھی تھی، اس کے بعد میرا درس کا سلسلہ مادر علمی ہی میں رہا، 13 سال 12 سال 2 مہینے، پھر 13ویں سال سے ہم منتقل ہوئے سیڈوکر میں۔ تقریباً یہ میرا بخاری شریف پڑھانے کا 21واں یا 22واں سال ہے، تو 22-23 سال سے بخاری شریف کا درس دیتے ہیں الحمدللہ علی ذالک۔ اس سال اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ 2 مرتبہ بخاری شریف ختم ہوئی، ایک آپ عزیز طلبہ کے درمیان میں آپ 11 نے سماعت فرمایا اور اکثر حصہ درایتاً پڑھایا گیا، دوسرا 13 طالبات نے الحمدللہ مجھ سے بخاری پڑھی اور اس کا بھی اکثر حصہ درایتاً پڑھا، اور انہوں نے بھی کاپیاں بنائی ہے بخاری شریف کی۔ 2 مرتبہ بخاری شریف کا ختم ہوا۔ اس کتاب کا نام، جس کے عبارت اب 11 عزیز طلبہ نے آخری حدیث کی پڑھی، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ اتنا بڑا نام حلقہ درس میں اور دوران درس آپ نے کسی کتاب کا اتنا بڑا نام نہیں پڑھا ہے۔ اس پر مفصل بحث آپ کے درس کے آغاز پر کر دی گئی، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ جامع، مسند، صحیح، مختصر، یہ تمام قیودات اعتراضی ہیں اور اس کی مفصل بحث آپ پڑھ چکے ہیں۔ جوامع، جامع کی جمع ہے، حدیث کی وہ کتابیں جو رؤوس ثمانیہ پر مشتمل ہیں، یعنی سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب، جس میں 8 قسم کے ابواب ہو۔ حدیث کی ان کتابوں کو جوامع کہتے ہیں۔ یہ جامع ہیں، سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، احکام، اشراط، مناقب، 8 قسم کے علوم اس کتاب کے اندر جمع ہیں۔ تو کتاب کا نام الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ۔ کتاب فن علم حدیث میں لکھی گئی ہے۔ حدیث ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولا او فعلا او صفتا او تقریرا، ما یضاف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے حدیث، ایک ہے علم حدیث، علم باصول یعرف بها احوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقوالہ وافعالہ واحوالہ۔ دونوں الگ الگ تعریفیں ہیں جس پر سیر حاصل بحث ابتدا میں ہو چکی ہے۔ علم حدیث کا موضوع ذات الرسول من حیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے پیغمبر کی ذات، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے یہ علم حدیث کا موضوع ہے۔ اس کی غرض الاہتداء بہدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی غایت تمام علوم کے ساتھ الفوز بسعادت الدارین ہے۔ کتاب کے مصنف ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردیزبہ الجعفی الیمانی رحمہ اللہ۔ یہ کتاب کے مصنف کا نام محمد ہے، ابو عبداللہ کنڈیت ہے۔ والد بزرگوار کبار محدثین میں سے اسماعیل امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں۔ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ بردیزبہ الجعفی الیمانی، جعفر الیمانی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے تھے، لہذا ان کی طرف ان کی نسبت ہو گئی۔ امام علام بخارا میں 194 ہجری میں پیدا ہوئے، 256 میں امام علام کی وفات ہوئی۔ ولادت کا دن جمعہ کا دن ہے،
اور وفات کا دن عید الفطر کا دن 194 256 کل عمر شریف 62 سال کی ہے. کل عمر 62 سال نصیب ہوئی. ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم المغیرہ بربیدہ الجعفی الیمانی. امام علام یتیم ہو گئے، نابینا ہو گئے تھے. والدہ ماجدہ کی دعا الہا وزاری کی برکت سے حضرت ابراہیم کی بشارت پر اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرمائی. تو ایسی بینائی کہ چاند کی راتوں میں تاریخ کبیر کا مسودہ امام علام نے لکھ دیا. تاریخ کبیر کا مسودہ امام علام نے اس کی تصویر چاند کی روشنی سے کر ڈالی. ایسی بینائی خدا نے عطا فرمائی. زہد، تقوی، ورع کا عالی مرتبہ امام علام کو حاصل. 10 برس کی عمر میں مکتب کی تعلیم، 16 سال کے عمر میں تمام تر علوم سے فارغ ہو گئے. 10 برس کی عمر میں 70,000 احادیث حفظ اور 16 برس کے عمر میں جب علوم سے تکمیل حاصل کی 1 لاکھ صحیح اور 3 لاکھ غیر صحیح، 2 لاکھ، کل 3 لاکھ احادیث امام علام کو یاد تھی. 3 لاکھ احادیث، 1 لاکھ صحیح کی قبیل سے اور 2 لاکھ غیر صحیح کی قبیل سے 3 لاکھ احادیث امام علام یعنی محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ کو یاد تھی. امام علام نے بصرہ، خراسان، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حجاز مقدس، مصر، خراسان وغیرہ کے اسفار کیے. حجاز مقدس میں مستقل سکونت 6 سال امام علام کی رہی. امام علام کے دل میں داعیہ پیدا ہوا ایک خواب کی بنیاد پر. مکھی ہٹا رہے ہیں آقا سے، یہ تعبیر تھی کہ آپ احادیث کو جمع کریں گے، صحیح اور سقیم کے درمیان میں فرق کریں گے. وہ مفصل باتیں آپ نے سن لی ہے، اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں ہوں. کتاب کا داعیہ پیدا ہوا، کتاب لکھنا شروع کیا، جمع کیا. اللہ اختلاف الاقوال 16 سال میں کتاب مدون ہوئی. 16 برس میں. یہ بخاری شریف جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس بخاری شریف میں کیا ہے؟ 85 کتابیں ہیں. کتاب الایمان پہلی کتاب، کتاب التوحید آخری کتاب. کتاب الایمان پہلی کتاب، کتاب التوحید آخری کتاب. دونوں جلدوں میں ملا کر کے 85 کتابیں ہیں اور 3890 ابواب ہیں. مع مقررات، تعلیقات، متابعات تقریباً 7563 روایتیں ہیں. خالی ایک کتاب میں آپ نے 7563 حدیثیں پڑھی. کس قدر خوش قسمت ہے، مبارک ہے وہ ماں باپ جن سے آپ نے جنم لیا. وہ مائیں بہت مبارک ہے، وہ باپ بہت مبارک ہے جس نے اس سرخ روئی والے دین کے لیے اللہ نے ان ماؤں کی کوکھوں میں آپ کو جنم دیا. بہت بڑا شرف ہے یہ، بہت بڑا اعزاز ہے یہ. اس سے بھاری شرف کوئی نہیں ہو سکتا. پیارے بیٹو، کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ تو ایک کتاب ہے. حافظ فرماتے ہیں 9086 روایتیں تعلیقات متابعات کے ساتھ 9082 روایتیں کتاب میں، یا 9086 روایتیں. لیکن ان سارے اقوال کو اگر ہم ایک طرف کر دیں تو 7500 روایتوں سے کم روایتیں نہیں، اور مقررات کے حذف کے ساتھ 2500 روایتیں آپ نے درایتاً پڑھی ہے اس کتاب میں. امام علام نے 16 سال میں کتاب کی تدوین فرمائی. ہم 1 سال میں کتاب پوری کراتے ہیں، 3-3 4-4 گھنٹے نشست، اور پھر آپ کتاب پڑھتے ہیں، کلام ہوتا ہے. امام بخاری نے ہر حدیث کو اپنی کتاب میں لینے سے پہلے غسل کیا، وضو فرمایا، استخارہ کیا.
تین مقامات پر کتاب مرتب ہوئی. ایک ہے تسوید، ایک ہے تبییض اور ایک ہے تنقیح. تین طرح کے کام کتاب میں ہوئے. ایک مسودہ تیار ہوا، مسودہ بخارا سے یا بصرہ سے. پھر اس کی تبییض مکہ مکرمہ میں ہوئی. پھر اس کی تنقیح مدینہ منورہ میں روضہ اقدس کے پاس ہوئی. کتنی بھاری کتاب ہے جس کی ترتیب میں ایک تو مسودہ تیار کرنا پڑتا ہے. تو تسوید اس کی ہوئی ہے بصرہ یا بخارا میں، اور اس کی تبییض ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں، اور اس کی تنقیح ہوئی ہے مدینہ منورہ علی صاحبہا الف الف صلاۃ و سلام میں. اس کتاب کو آقا فرماتے ہیں، ابو زید مروزی والا واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں. امام شافعی سے آقا نے فرمایا میری کتاب پڑھو. آپ کی کتاب کون؟ کہا محمد ابن اسماعیل بخاری کی جامع صحیح ہے، جس کو اللہ کا پیغمبر میری کتاب فرماتا ہے. ہر حدیث پر غسل، ہر حدیث پر وضو اور ہر حدیث پر استخارہ، اور اس کے بعد اپنی کتاب میں اس کو لیا. 16 سال میں کتاب مدون ہوئی. 18 برس میں علوم ظاہرہ سے فراغت ہوئی. 16 برس میں کتاب تدوین میں لگے. اور امام بخاری کی کتاب کی تدوین کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ تقریباً 22 یا 23 سال تک بخاری کا درس دیتے رہے. امام علام کے اساتذہ میں امام احمد ابن حنبل، علی ابن مدینی، یحییٰ ابن معین، اسحاق ابن راہوئی جلالت شان کے مالک ہیں. امام علام کے اساتذہ 1000 ہے جن سے روایتیں لی. اسے دوران بدر صاحب کو کہتے تھے مقرر روایات میں کہ مقرر روایات میں تعدد طرق ہے اور کثرت اساتذہ ہیں امام علام کے. آپ نے دیکھا بخاری شریف میں عبداللہ ابن ابو الحضرت کعب ابن مالک قرض والا معاملہ کئی مقامات پر آیا، بیوع سے لے کر کے جنائز تک. حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری اپنے باپ عبداللہ انصاری کے قرض کے سلسلے میں بیوع سے لے کر جنائز تک کافی مرتبہ روایت آئی. آپ پڑھتے پڑھتے تھک گئے. مصنف اللہ اپنی کتاب میں لاتے لاتے نہیں تھکا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل 14 مقامات پر لے آئے. خیر، 1000 اساتذہ سے علم حدیث حاصل کیے، 1080 اساتذہ سے علم حدیث لکھا. تو کتاب جمع کرنے میں 1080 اساتذہ اور 1000 اساتذہ کرام سے پڑھا، 1000 اساتذہ سے حدیث پڑھی. اور امام علام نے اپنے زمانے میں 90,000 شاگردوں کو حدیث سنائی. یہ کتاب ہے. 90,000 اپنے شاگردوں کو سماعت حدیث امام علام سے 90,000 انسانوں نے کیا. امام علام نے اپنی کتاب کا آغاز الجامع المسند الصحیح المختصر کا آغاز بدء الوحی سے کیا اور ختم یعنی کتاب الایمان سے، اور ختم فرمایا کتاب التوحید پر. کتاب التوحید آخری کتاب ہے جس میں امام علام 58 ابواب لے آئے اس آخری کتاب میں، اور تقریباً 245 روایتیں لے آئے. آخری کتاب کتاب التوحید ہے جس میں 58 ابواب ہیں اور 245 روایتیں ہیں جو آپ پڑھ چکے. بدء الوحی لکھا ہے بدایت المبادی اور خاتمت الختم امام بخاری جیسا کسی مصنف کا نہیں ہے. بدایت المبادی یعنی وہ ابتدائی باتیں جس سے ابتدا کرنی چاہیے، یا وہ کتاب جس کا آغاز کرنا چاہیے، جس سے ابتدا کرنی چاہیے. تو بخاری نے بدایت المبادی کے اعتبار سے بدء الوحی سے آغاز فرمایا، یعنی کتاب الایمان سے. آپ کو بتا دیا ہے وہی تمام تر علوم کا سرچشمہ ہے، منبع کی حیثیت رکھتا ہے. بغیر وہی کے ایمان بھی معتبر نہیں، ایمان جیسا ایمان بھی وہی کے بغیر معتبر نہیں.
تو بدء الوحی سے آغاز فرمائیں، کتاب الایمان سے اس کا پہلی کتاب قائم فرمائی، اور میں نے ابھی بتا دیا پوری کتاب میں کتاب الایمان سے لے کر کتاب التوحید تک 85 کتابیں ہیں اور 3890 ابواب ہیں اور 7563 کتاب کے اندر روایتیں ہیں، اور ابن حجر کے قول کے مطابق 9086 روایتیں ہیں کہ تعلیقات مطابعات وغیرہ کے ساتھ آخری کتاب کے آخری باب قول اللہ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ بِقَوْلِهِمْ يُوزَنُ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل۔ مصنف علام جتنے ماہر حدیث تھے اس سے زیادہ ماہر قرآن تھے۔ حدیث میں مہارت تفسیر کے بغیر نہیں حاصل ہو سکتی، اس لیے کہ وہی وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بولتے، وہ وحی رب تعالیٰ ہوتی ہے جو آپ کی پر القا کی جاتی ہے۔ ایک وحی کے مطلوع ہے جو 6665 آیت کی صورت میں قرآن مقدس کے عنوان سے ہے، جس کی سب سے پہلے حفاظت لوح محفوظ میں ہوئی، پھر قلب اطہر محمد الرسول اللہ میں ہوئی، پھر صحابہ کے قلوب میں ہوئی، پھر اس کے بعد امت کے حفاظ کے قلوب میں، اور صحیفے کی شکل میں حضرات صحابہ کرام کے اجماع سے سیدنا عثمان بن عفان کے زمانے سے۔ وہی غیر مطلوب دو طرح کی ہے، ایک وہی غیر مطلوب میں تواتر کا درجہ رکھتی ہے جس سے احکام ثابت ہوتے ہیں، اور ایک وہ وہی غیر مطلوب جو قصص اخبار وغیرہ کی قبیل سے ہیں۔ تو وہی مطلوب میں بعض کا درجہ وہی غیر مطلوب میں قرآن کا ہے، اور وہی غیر مطلوب امور عادیہ کی قبیل سے جو ہیں اس کا درجہ قرآن کا نہیں ہے، اس کو اخبار اور آحاد کہا جاتا ہے، سنن کہا جاتا ہے۔ مصنف علام نے کتاب الایمان سے آغاز فرما کر نَزَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کتاب التوحید پر کتاب کو ختم فرمایا۔ کتاب التوحید پر کتاب کو ختم فرماتے ہیں اس لیے کہ ایمان مکلف پر وحی کے ذریعے سے ایمان لانے کا پتہ چلا، اور ایمان کو سلامت اور بچا کر لے جانا اسی کا نام توحید ہے۔ کتاب التوحید اخیر میں لے آئے۔ مصنف علام کے زمانے میں معتزلہ، قدریہ، جہمیہ، مرجیہ، کررامیہ، روافض، خوارج کا دور تھا۔ ہر کتاب پر جو ہے فرقہ باطلہ کی تردید فرماتے رہے، کتاب الایمان کے آغاز سے لے کر کتاب التوحید کے ختم تک۔ یہاں پر بھی معتزلہ کی تردید میں باب قائم کیا۔ معتزلہ یوں کہتے ہیں کہ اعمال یہ آج قبیل آراز ہے، اور عرض یہ مستقل بذات نہیں ہے، وہ اس کا قیام دوسرے کے قیام پر موقوف ہے، اس وجہ سے از قبیل آراز ہے، اس کا وزن نہیں ہوتا۔ لیکن یہ سب پرانی باتیں ہیں، اب تو ساری چیزوں کا وزن ہوتا ہے۔ جیسے دودھ ہے، دودھ، اب دودھ کے اندر کتنی دسومت ہے، چکناہٹ ہے، دودھ میں پانی کتنا ہے، دودھ صفائی اور غیر صفائی، تو اس کے پھیٹ نکالے جاتے ہیں۔ تو پھیٹ دودھ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، لیکن اس کو الگ سے نہیں نکال کر بتایا جا سکتا ہے، لیکن تھرمامیٹر بتاتا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ پھول ہے، اس کی خوشبو ہر ایک مانتا ہے، خوشبو اس میں آتی ہے، اور اس کی کیپیسٹی بھی طے کی جاتی ہے کہ اتنے لیول کی خوشبو اس میں ہے، تو آراز کا بھی وزن ہوتا ہے۔ تو معتزلہ اس سے صفات رب تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، اس کے اس بات کے لیے باب قائم کیا اور کہا کہ اعمال یہ از قبیل آراز ہیں،
اور جو چیز از قبیل آغاز ہوتی ہے اس کا وزن نہیں ہوتا ہے. مصنف علامہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا کر کے وزن عمل کا باب قائم کیا ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ انسان کے اعمال کا وزن ہوگا. القسط یہ دو معنی رکھتا ہے. قسط جب مجرد میں ہو تو اس کا معنی ظلم کا، اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا، اور اگر یہ مزید بھی ہے باب افعال سے تو اس کا ترجمہ انصاف کا ہوتا ہے. یہاں قاسط مجرد سے نہیں مزید بھی سے، جس کا معنی انصاف کا ہے، یعنی انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا. تمام تر ترازو میں سب سے جامع ترین ترازو جو ہوتا ہے وہ انصاف کا ترازو ہوتا ہے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ. امام علام نے اپنی کتاب کو ختم کیا ہے. احمد ابن اشکاب اور اشکاب دونوں طرح اس کو پڑھا ہے. محمود سے کتاب کا آغاز کیا، احمد پر کتاب کو ختم کیا. 5 راوی ہیں حدیث میں، ایک ہے سند، ایک ہے متن. سند میں روات حدیث ہوتے ہیں، کافی تعداد میں روات حدیث آپ کے پاس محفوظ ہیں جن کے ترجمۃ الباب مکمل طور پر آپ کو بیان کیے گئے ہیں. اس کا بھی ترجمۃ الباب آپ کو ذکر کیا ہے. محمد ابن فضیل دوسرے راوی، عمارہ ابن قعقاع تیسرے راوی، ابو زرعہ چوتھے راوی، ابو ہریرہ 5ویں راوی. بخاری شریف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ پوری بخاری میں 22 ثلاثیات، ذخیرہ احادیث میں کسی بھی کتاب میں 22 روایتیں نہیں ہیں ثلاثیات کی قبیل سے. اور طرفہ کی بات یہ ہے کہ 20 کے مشائخ حضرات حناف ہیں. گویا کہ امام بخاری کو اپنی کتاب میں جو علو حاصل ہوا ہے وہ مشائخ حناف سے حاصل ہوا ہے. 22 ثلاثیات. ثلاثی وہ روایات کہلاتی ہے جس میں صحابی، تابعی اور تبع تابعی، یعنی مصنف تک صرف 3 واسطے ہیں، ایک تبع تابعی، ایک تابعی اور ایک صحابی. تو صرف 3 واسطوں کے ساتھ بخاری میں 22 روایات ہیں. ان 22 میں سے 20 کے مشائخ جو ہیں وہ احناف ہیں. عن ابی ہریرہ، ابو ہریرہ کا ترجمۃ الباب آپ پڑھ چکے ہیں. زمانہ جاہلیت میں صخر ابن شمس کہا جاتا تھا یا صخر ابن عبد الرحمن کہا جاتا تھا. اسلام میں عبداللہ ابن عبد الرحمن کہا گیا. ہرہ کا واقعہ آپ جانتے ہیں. سن ہجری 7 میں حلقہ بگوش اسلام ہوئی اور سن ہجری 59 میں وفات ہوئی. وہ حضرت ابو ہریرہ کی دعا تھی، اے اللہ 60 سے پہلے اور بچوں کی امارت سے پہلے مجھے لے لینا. اس سے یزید کی خلافت کی طرف اشارہ تھا. ابو ہریرہ نے دعا مانگ لی. ابو ہریرہ وہ جلیل القدر صحابی رسول ہے. فرماتے ہیں میں نے آقا سے علم کے 2 برتن حاصل کیے. ایک کو تو میں بیان کر چکا، اگر دوسرے کو میں بیان کر دیتا یا بیان کر دوں تو میرے نرکھرے سے لوگ میرا نرکھنا، میرا حلقوم کاٹ ڈالے. وہ تھے اسرار اور رموز، وہ تھے فتن کے سلسلے میں احکامات جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل فرمائے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان خبر مقدم ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مبتدا مؤخر ہے. کلمتان خبر مقدم ہے، 2 کلمے ہیں، خبر مقدم ہو گئی، مبتدا مؤخر ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کلمتان خبر مقدم ہے، حالانکہ یہ تو صفت ہے. موصوف بنا کیسے؟ اس کی 3 صفت لائی گئے، ایک خفیفتان، ایک ثقیلتان. 2 الگ الگ صفتیں بیان کی، خفیفتان، حبیبتان، خفیفتان، ثقیلتان. 3 صفات کے ساتھ اگرچہ کلمتان مبتدا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن نحو کا ایک قاعدہ ہے کہ جہاں صفات متعدد ہو تو وہ مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. کلمتان خبر مقدم ہوگی، 2 کلمے ہیں.
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون ہے؟ کہا رحمان تعالیٰ کو بڑے پیارے ہیں، آخر وہ کون؟ زیادتی یہ شوق کے لیے۔ کیسا نرالا انداز ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا پیارا انداز ہے، خفیفتان علی اللسان، اچھا زبان پر بہت آسان بھی ہے، لیکن وہ کون سے کلمات ہیں؟ ثقیلتان فی المیزان، اچھا ترازو میں بہت وزنی ہے، فرمائیے وہ کون سے کلمات ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگوں کے برابر۔ کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، 1000 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی آدمی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھے، یہ فرشتوں کے خاص صفات بیان کیے گئے ہیں، اور ان کے کلمات کے صفات کے ساتھ فرشتے مخصوص ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وآخر دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک انسان کا بچہ ہوتا ہے، جب ماں کی چھاتیوں سے وہ دودھ لیتا ہے اور سیراب ہو جاتا ہے تو عجیب قسم کی تراوت اس کے چہرے میں محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے تو جنت میں یہ تسبیح وآخر دعواہم سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بخاری کا بدایت المبادی اور غایت الغایات بڑا عجیب ہے۔ حمد رب تعالیٰ سے کتاب کا آغاز فرمایا اور حمد رب تعالیٰ پر کتاب کو ختم فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ صفات 2 طرح کے ہیں، ایک صفات ثبوتیہ ہے اور ایک صفات سلبیہ ہے۔ صفات سلبیہ بھی بیان کر دی اور صفات ثبوتیہ بھی بیان کر دی۔ اس پر کتاب کا امام علام نے ختم فرمایا۔ مدارس کے اندر اس کے پڑھنے پڑھانے کا رواج ہے اور اس کے ختم پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا ہے۔ آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان۔ ایک سبحان اللہ ترازو کے پلے کو بھر دیتا ہے۔ اور یہاں اعمال کا وزن ترجمۃ الباب اور حدیث کے اندر مطابقت بدیہی طور پر ہو گئی۔ کتاب کے ابتدا اور انتہا میں بھی مطابقت میں 2 چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اللہ ہی کی توفیق سے، اللہ ہی کے احسان سے الحمدللہ بہت بڑا حصہ درایتاً ہم نے اس کا پڑھ لیا۔ میں نے شروع میں ذکر کر دیا، بعد میں لوگ آئے۔ 81 برس پہلے کا مانگرول علمی مانگرول ہے، یہاں علم کے چرچے رہے ہیں اور اس پر مسدس مانگرول گواہ ہیں، جس کو میں نے پہلے ذکر کیا۔ یہاں تاریخ کی 5 عمارتیں ہیں جن عمارتوں کو دیکھنے کے لیے لوگ مستقل سفر کیا کرتے تھے۔ ایک کلوک ٹاور تھا، ایک گیسٹ ہاؤس تھا جس کو سبیر ہاؤس کہتے ہیں، ایک یہاں داتار منزل کے پاس عمارت تھی اور ایک ساحل سمندر پر عمارت تھی۔ خیر آج تو سب ویران ہو گئے اور ایک دربار گڑھ کی عمارت تھی۔ مسدس مانگرول پڑھنے جیسی کتاب ہے۔ آج سے 31 برس پہلے میں نے مانگرول میں بخاری شریف کا افتتاح کیا تھا اور آج سے 30 برس پہلے میں نے اپنی کتاب کو یہاں ختم کیا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا پیارے بیٹو، انسان آپ کے دل میں بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی اس طرح کی مسندیں سجائیں گے اور ہم کتاب کا آخری درس پڑھائیں گے۔ یہ علم بڑا وفا شعار ساتھی ہے، اس سے بڑا وفادار کوئی نہیں ہے۔ اسی میں زندگی ہے۔ جو اس کے لیے جستجو کرے گا، جو اس کے لیے محنت کرے گا، جو اس کے لیے تھکے گا، وہ اس کو بلند منار عطا کرے گا۔ یہ ایسا ساتھی ہے جو دنیا میں صلہ دیا کرتا ہے۔ کون ایسا صلہ دیتا ہے؟ کون ایسا عزت کا مقام دلاتا ہے؟ یا اساتذہ کرام کن کن مجاہدوں میں رہے، سال بھر مولانا چھپر والے کمرے میں رہے، محنت کی،
पढ़ाया, आपने कच्चे मकान के अंदर पढ़ाया। आपसे ज्यादा मेरी बेटियों ने मेहनत की, 5-5 जगह घूमी और उसके बावजूद बुखारी शरीफ पूरी की और दिरायतन और कापियां बनाई। प्यारे बेटो, ये इसलिए कहा जाता है बगैर मेहनत और मुजाहदे के इल्म नहीं आता, और ये हालात हमें सबक दे गए और हम सहूलतों वाले मदरसों, सहूलतों का इंतजार नहीं करेंगे। ये हालात हमें सबक दे रहे हैं। इससे कठिन हालात जब भी आ जाए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। इस इल्म की तबलीग और इशाअत जरूरी है। कल्ब अतहारी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह इल्म निकला है और इसकी नशर इशाअत उम्मत तक हर हाल में करनी है। इसके लिए मेहनत करनी है, जुस्तजू करनी है। हमारी जिंदगी का कोई एक दिन भी बेकार न जाए तालीम के बगैर। मुरव्वत मदरसा मिल जावे ठीक है, नहीं मिला हमारी मस्जिद हमारा मदरसा है, नहीं तो हम किसी एक जगह पर बैठ करके सुफा के चबूतरी की तरह चंद आदमियों में बैठकर रियाजुस सालिहीन की तालीम से काम का आगाज कर सकते हैं। तफसीर के उन्वान से दरसाए हल, दरसाए कुरान, दरसे कुरान के उन्वान से हम अपनी जो है खिदमत का आगाज कर सकते हैं। आपको ये नसीहत और वसीहत की जाती है कि आप सहूलतों का इंतजार मत करना, किसी की जगह कहीं से आपका इस्तेकबाल हो इसका इंतजार मत करना। काम आपका इल्म आपके हवाले किया गया। इस इल्म की तबलीग और इशाअत आपका अव्वलीन फर्ज है। चूंकि वक्त 9:30 बजे खत्म होना था लेकिन वक्त ज्यादा हो गया, इन्हीं चंद जो है दरसी और दर्स के मुताल्लिक बातों पर हम आज के इस इख्तिताम दर्स बुखारी शरीफ का दर्स मुकम्मल करते हैं। दुआ खत्म मजलिस के आखिर में होगी, इस वजह से कि हमारा प्रोग्राम आप अजीज तलबा का बाकी है। मेहमानाने के नाम भी आएंगे, चूंकि यहाँ रिवाज ये होता है कि प्रोग्राम सुनने के लिए अक्सर तशरीफ लाते हैं। हालांकि ये असल उसूल है। ये दर्स बहुत अजमत का हामिल है। इसके खत्म पर बनाएं टलती है, इसके खत्म पर दुआएं कबूल होती है। ये मुसल्लम बात है, ये मुजर्रब बात है कि बुखारी शरीफ के खत्म पर दुआएं कबूल होती है। लिहाजा इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम दर्स को तकमील तक पहुंचाते हैं। आप यहीं तशरीफ रखेंगे, ऊपर ही सिर्फ टिपाइयां एक तरफ कर देंगे, यहीं बैठे रहेंगे, मजमे में इंतशार न हो। हमारे आने वाले साथियों से गुजारिश है, जिम्मेदारों के लिए यहाँ कुर्सियां बनाई गई है, वो कुर्सियों पर तशरीफ ले आए। उलमाए किराम स्टेज के ऊपर तशरीफ ले आएंगे और आखिर तक हम सुकून और वकान के साथ बैठे रहेंगे। पानी भी आपकी जगह में इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको पहुंचता रहेगा। अब जो है जलसे की अगला प्रोग्राम जो है वो हमारी खिदमत में पेश किया जाता है। हम इसको बगौर समाअत फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थी वो इल्मी बातें जो आप हजरत तलबा और तालिबात ने पूरे साल सुनी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अक़दस मुफ्ती हनीफ साहब मद्दसल्लहुल आली के उमूमी बयानात तो रोजाना मांगरोल के अंदर होते हैं, लेकिन ये मुख्तसर वक्त में इल्मी बातें अहले इल्म ही ज्यादा समझ सकते हैं कि क्या बातें थी। अब ये हमारे आज के इजलास के 2 अहम प्रोग्राम थे, जिनमें से एक खत्म बुखारी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब की जुबान से हमने सुन लिया। अब आज के हमारे इस उमूमी इजलास फारिग होने वाले तलबाए अजीज, तालीम हासिल करने वाले तलबाए अजीज जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करेंगे, जिनकी शुरुआत करने के लिए हम जा रहे हैं, यही वो तलबा हैं जिनके आखिर के अंदर दस्तार फजीलत भी होगी। इनका एक बहुत बड़ा कीमती इनाम मगरिब की नमाज के बाद गुज़िश्ता कल मस्जिद तैयबा के अंदर दे दिए गए हैं। तो अब हम जा रहे हैं जामिया तालीमुद्दीन सिदोकर के 18वें सालाना जलसा के प्रोग्राम के आगाज की तरफ, कि जिसको हम सुनेंगे। इससे पहले मैं आप हजरात का जामिया तालीमुद्दीन सिदोकर के अराकीन और जिम्मेदार हजरात की तरफ से पुरजोर और पुरखुलूस
इस्तकबाल करता हूं जो हजरात आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आए हैं, खुसूसन मौल्लिमात हैं, मस्तूरात हैं और इसी तरीके से तलबाए अजीज के मेहमान जो बाहिर पालनपुर राजस्थान कच्छ से आए हुए हैं। अदनान भाई पालनपुरी हैं, सुफियान भाई हैं, इब्राहिम भाई बतक हैं, जुनेद भाई मांगरोल हैं, अब्दुल अजीज भाई हैं। इसी तरीके से मांगरोल के जिम्मेदार हजरात जो यहाँ पर अभी पहुंचे हुए हैं, हम